بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح یہ کائنات وجود میں آیا ہے، اسی طرح ایک دن اس کائنات کو فنا ہونا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہے، ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب دنیا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندے کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے احادیث ملتی ہے، جو حد تواتر تک پہنچتی ہے۔ حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی بن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہے، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرص حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا عجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، تو فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بر بر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ منورہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ وزارت کی فراوانی ہے، تو مدینہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوں گی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا اور ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوگی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔
ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں حضرت مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل تفصیل سے بیان ہوا ہے، لہذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ حضرت امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں، جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔